اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شہروز عباس رضوی بات کر رہا ہوں دلی سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، کچھ سامان خریداری کرنے جا رہے ہیں اور ظہر عصر کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں آتے آتے جو ہے مغرب کی اذان بھی ہو گئی، اس کے بعد ہم گھر پر آئے، اس کے بعد ہم ظہر عصر کی جو ہے قضا نماز پڑھیں گے، کیا اس کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا اول ٹائم میں ہے؟ یہ بتائیے پلیز۔ ہم بازار میں ہیں، اپنے دنیاوی امور میں مبتلا ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گئی ہے، ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب قضا نماز پڑھ لیں گے تو کیا ادا کا ثواب ملے گا یا قضا کا ثواب کم ہے؟ پہلے تو انہیں چاہیے کہ دنیاوی امور کو روک کر کے انڈیا میں اگر ہیں تو انڈیا میں بھی کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فٹ پاتھ پر بھی نماز پڑھی جا سکے، یہ نماز کو اول وقت ادا کریں۔ اور قضا کرنے سے بہتر ہے کہ اول وقت نہ صحیح، کچھ دیر صحیح مگر نماز کو پڑھیں۔ اور جب انہوں نے نماز قضا کر دی تو گناہ کیا ہے اور قضا اس کی واجب ہے، لیکن ان کے ذمے جو ثواب تھا اول وقت کا وہ ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ امریکہ سے بات کر رہی ہوں، پوچھنا ہی چاہتی ہوں کہ الحمدللہ مغرب عشاء ظہر عصر تو وقت پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسئلہ سارا صبح کی نماز میں ہوتا ہے، اور خاص کر ان دنوں میں کہ جب ہم ماہ اعضاء محرم کے دن جب ہوتے ہیں مجالس میں جاتے ہیں، تو جب وہ جس امام بارگاہ میں ہم جاتے ہیں وہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے، ٹریفک پر ہے۔ اور اس امام بارگاہ میں یہ بھی پرابلم ہے کہ کبھی مجلس ٹائم پہ شروع نہیں ہوتی ہے، کبھی 9 بجے شروع ہو رہی ہے، کبھی 10:30 پہ، کبھی 11 بجے سے شروع ہوتی ہے، تو جتنی لیٹ شروع ہوتی ہے پھر اسی حساب سے لیٹ بھی ختم ہوتی ہے۔ گھر آتے آتے رات کے 2:30 بج جاتے ہیں یا 3 بج جاتے ہیں، اور جب ہم اتنا لیٹ نائٹ آتے ہیں تو پھر صبح میں نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل پاتی۔ تو ہماری رہنمائی کیجیے کہ ہم اس صورت میں کیا کریں، کیونکہ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ صبح کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، پھر افسوس ہوتا ہے کہ جو رات بھر عبادت کری اس کا بھی ثواب گنوا دیا۔ پلیز بتائیے اب کیا کریں، کیا مجالس میں جانا چھوڑ دیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ امریکہ سے ہماری بہن کا سوال ہے، مستحبات کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے انہوں نے جو سوال کیا کہ یہ مجلسوں میں جاتی ہیں اور مجلسوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور جب یہ پہنچتی ہیں گھر کے اوپر تو 2:30-3 بج جاتے ہیں، ایسی صورت میں یہ مجلس میں جاتی رہیں، مجلس کو ترک نہ کریں، چونکہ 2:30-3 بجے وقت نماز صبح نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ سو گئیں کوشش کریں اعلان وغیرہ کے ذریعے سے اٹھنے کی، اور اگر کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اٹھنے کے بعد نماز کو ادا کر لیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں قصبہ سرسی سے بات کر رہی ہوں، ڈسٹرکٹ مراد آباد۔ میرا نام سنبل نقوی ہے، ڈاٹر آف محمد تقی نقوی۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو آپ کا یہ مسائل زندگی آ رہا ہے مجھے بہت پسند ہے، اور اس میں کچھ ایسے سوالات آتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور مولانا صاحب کی وجہ سے ہمیں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور مجھے بہت پسند ہے، میری پوری فیملی دیکھتی ہے، ہم لوگ سب دیکھتے ہیں۔ ون چینل ہی ہم لوگوں کو بہت پسند ہے، ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ہمیں ون چینل دیا ہے، بہت بہت زیادہ۔ اور میرا آج کا جو کوشچن ہے میرا یہ ہے کہ مولانا صاحب میں جیسے کہ نماز شب پڑھتی ہوں، تو چونکہ دن کی نماز تو کسی بھی وقت میں پڑھ لوں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن نماز شب چونکہ رات کے آدھی رات میں شروع ہوتی ہے تو اکیلے پڑھنے میں مجھے تھوڑی دہشت سی ہوتی ہے، کتنی بھی چاہے میں روشنی کر لوں لیکن میں اکیلے نماز پڑھ نہیں پاتی ہوں۔ جب نماز پڑھتی ہوں تو دل میں تھوڑا سا ڈر رہتا ہے، تو جس طرح میں ڈرتی ہوں تو اس ڈر میں میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ حالانکہ جیسے نماز کی نیت میں ہوتی ہوں تو دل میں یہ دہشت رہتی ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو، کوئی سایہ نہ ہو، یہ بہت زیادہ ڈر دل میں رہتا ہے، اور کبھی کبھی دل میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس گھبراہٹ کی حالت میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ سرسی مراد آباد سے ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ نماز شب پڑھتی ہیں لیکن ان کو ایک وہم اور ایک ڈر ہے، اس وقت ان کو ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، کوئی سایہ ہے، کچھ ہے،
اس صورت میں کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ نماز کے لیے خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے. جی بہتر یہ ہے کہ یہ نماز شب کو صبح کی نماز کے بعد ادا کر لیں. جی تو وہ اطمینان اور سکون سے ادا کر لیں گے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں آرا خان اڑیسہ سے بول رہی ہوں. مولانا صاحب سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ اگر ہم چھوٹی سی بچی کا پیشاب اور پائخانہ اگر صاف کرتے ہیں تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوٹا بچہ کتنا چھوٹا بچہ آیا صرف ماں کا دودھ پیتا ہے یا اور غذا کھاتا ہے، اس کا بول و براز جو ہے پاک ہے یا نجس ہے؟ یہ پوچھنا ہے کہ خود پاک کرنا، اگر پیشاب کو دھو دیا جی تو دھو دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی اگر کسی بچے کی نجاست کو پاک کر رہی ہے ماں باوضو ہو کر کے جی تو اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جی بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے دارالفتہ، کہ اگر ہم سنی ہیں جیسے تو ہم شیعہ مولوی سے اگر استخارہ ہم نے کروا لیا غلطی سے تو وہ استخارہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کا کرنے کا طریقہ تو غلط ہوتا ہے. تو وہ استخارہ اب کروا لیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ماننا چاہیے یا پھر ہمیں خود اپنا استخارہ الگ کرنا چاہیے، یا پھر ہم پہ اب کمپلسری ہو گیا ہے گا فرض کہ اب ہم اپنا استخارہ کریں، یا پھر اگر ہم چاہیں تو نہیں کریں اپنا استخارہ اور ان کا بھی نہیں مانیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے کیونکہ ہم سنی ہیں اور ہم نے شیعہ مولوی سے استخارہ کرا لیا ہے. تو مجھے یہ ایک آنسر چاہیے تھا. ایک میری فرینڈ کا ایشو ہے یہ، اس نے استخارہ کرا لیا ایک شیعہ مولوی سے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی کہ شیعہ مولوی کا استخارہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا ہمارے لیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ہی علماء کے درمیان میں یہ بات آ رہی ہے. یقیناً ہمارے علماء وہ ہیں کہ جو ہر طرح کے سوالات کو خندہ پیشانی سے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، ورنہ اکثر مسالک میں یہ ہوتا ہے کہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں لوگ، ان کے مسئلہ کے خلاف اگر بات ہوتی ہے. ہماری بہن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اہل سنت ہیں اور انہوں نے کسی شیعہ عالم سے استخارہ دکھوا لیا، تو شیعوں کا چونکہ استخارہ غلط ہوتا ہے تو اس پہ اب عمل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی شیعہ سے انہوں نے بازار سے قرآن مجید منگوا لیا جی تو قرآن مجید منگوانا غلط ہو جائے گا. جی نہ قرآن میں کوئی شیعہ نے کوئی تبدیلی کی ہے جی اور نہ تو اس سے کام لینے میں کوئی عیب ہے. تو استخارہ یعنی خیر کو اللہ سے طلب کرنا. جی اگر کسی شیعہ عالم کے ذریعے سے استخارہ کرا لیا ہے تو قطعاً وہ استخارہ صحیح ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ان کے لیے ایک خیر کا جو سلسلہ اور راستہ اور ذریعہ ہے اس کو فراہم کر دیا. جیسی میں نے مثال دی کہ اگر شیعہ نے قرآن خرید کر کے ان کے گھر میں پہنچا دیا تو قرآن کے اندر نہ کوئی کمی کی ہے نہ کوئی زیادتی کی ہے. اگر انہوں نے ایک شیعہ کے ذریعے سے کسی کو صدقہ پہنچوا دیا یا ایک فقیر کو 10 روپے دینا تھا کہ آپ دے دیجئے تو ان کو ثواب بھی اسی طرح سے ملے گا اور مدد لے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے شیعوں سے. اور ہم ہر اس طرح کے سوال کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یقیناً جو آپ اس طرح کے سوال کرتے ہیں ہمارے شعور اور ہماری عقل اور ہمارے مزاج میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں رائے پور سے محمد جاوید بول رہا ہوں. میں نے کسی مولانا سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بینک کا بیاج لے کے آپ بزنس نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیونکہ بینک سے لون لے کے کام کرنا چاہیے، وہ جائز ہے؟ یہ سوال ہے. غیر اسلامی بینک سے ہم اگر وقت ضرورت لون لے کر اپنا کاروبار کرتے ہیں تو کیا جائز ہے؟ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں اسام سلچر سے بول رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو گھر میں ٹی وی رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ٹی وی میں رکھ کے ہم لوگ تو اسلامک پروگرام بھی دیکھتے ہیں، دوسرا کھیل ول بھی دیکھتا ہے، اس میں کچھ گناہ ہے یا نہیں؟ وہ جانکاری مجھے چاہیے تھا. کرپیا آپ جانکاری دے پائیں گے؟ یقیناً ہمارے علماء سارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، کیونکہ ان کے جوابات جو ہمارے علماء کے ہوتے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں ہی ہوتے ہیں. آغا یہ آپ یقین جانیے کہ کچھ
ہمارے شہر ممبئی میں بھی ایسے مسلک کے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں ٹی وی رکھنا ہی حرام ہے، تو ان کے پوری سوسائٹیوں میں ٹی وی نہیں ہے. جب فتویٰ آیا تو انہوں نے گھر سے نکال کے پھینک دیا ٹی وی. تو ٹی وی رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں انسان زنا بھی کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے. جی. تو جس طرح سے انسان جو ہے وہ راہ حلال کو استعمال کرے گا، پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے اندر ایک قوت بھی رکھی ہے. اب چاقو سے وہ چاہے تو ذبح مرغی بھی کر سکتا ہے، چاقو سے وہ انسان کا قتل بھی کر سکتا ہے. جیسے پرسوں 2-4 دن پہلے 14 لوگوں کا قتل کر دیا ایک. جی ہاں پرسوں کی بات صحیح کہتے ہیں. تو اگر کوئی چیز ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس سے حلال فائدے بھی حاصل کی جا سکتے ہیں اور وہ حرام میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، تو جو حلال راستوں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ انہیں استعمال کر سکتا ہے. انگور کو اگر شراب بنا دیں گے تو حرام ہے، سرکہ بنائیں گے تو حلال ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ٹی وی اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پنجاب سے بول رہی ہوں. آپ کا چینل بھی بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھا ذریعہ ہے ہم لوگوں کے لیے جو بہت دور بیٹھے ہیں. امام زمانہ کے صدقے میں یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. میرا آپ سے سوال ہے مولانا کہ ہم لوگوں نے جو خمس نکالا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، سائم امام سائم سادات. ہم لوگ اپنی مرضی سے کون سا حصہ دے سکتے ہیں؟ یہ برائے مہربانی ہمیں بتائیں. اور یہ بھی بتائیں کہ جو وقت کے مراجع ہیں، ہم لوگ آغا علی سیستانی کے مقلد ہیں، تو ان کے وکیل کو ہم کس طرح مطلب دیں کہ ان تک پہنچایا جا سکے جو حصہ ہم لوگوں نے ان کو پہنچانا ہے؟ برائے مہربانی یہ ہمیں جواب دیں اس کا. پنجاب سے ہماری بہن کا سوال ہے، فرما رہی ہیں کہ خمس کے 2 حصے سہم امام سہم سادات، اس میں کون سا حصہ جو ہے وہ ہم خود دے سکتے ہیں، کون سا حصہ جو ہے، چونکہ یہ قائد المحترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی مدظ العلی کی مقلد ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ سہم سادات یہ اپنی مرضی سے صرف کر سکتی ہیں سادات غریب پر. جی. اور جو سادات غریب ہیں ان کو ان کی ضرورت کے بقدر دے سکتی ہیں، ضرورت سے زائد نہیں دے سکتی. جی. اور سہم امام کو یہ خود صرف نہیں کر سکتی ہیں، جی. بلکہ یہ آقا کی خدمت میں بھیجیں، یا جن لوگوں کے پاس آقا کی نمائندگی ہے، یا مثلا خود ون کے پاس آقا کی نمائندگی ہے، جی. وہ ون میں بھیج دیں، یا آقا کے نمائندوں کو بھیج دیں اور رسیدیں ان سے حاصل کر لیں. بس کافی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام ہے محمد قاسم علی. میں بورنی ہاٹ ڈسٹرکٹ بھوئے اسٹیٹ میگھالیہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میں اپنے چاچا چاچی ماما مامی لوگ کے پاؤں چھو کر سلام لے سکتا ہوں کیا؟ یہ ہندوستانی تہذیب ہے، لیکن اگر ایک مسلمان اپنے بزرگوں کے پیر چھو کے آشیرواد لے سکتا ہے، دعائیں لے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا. قطعی نہیں لے سکتا ہے، نہیں لے سکتے ہیں آپ. یہ آغا الحمدللہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے آپ کے روبر بھی ایک سوالات آئے. میگھالیہ سے یہ پہلا سوال ہے یہ ہمارا. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ چینل ون جو ہے آج ہر طرف اور ہر قسم کے اور ہر مسلک کے، ہر مذہب، ہر دھرم کے لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا صرف اور صرف کام پیغام انسانیت پہنچانا ہے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ارم رضوی امریکہ سے بات کر رہی ہوں. پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں پارک وغیرہ میں یا کسی گھر کے پاس سے فٹ پاتھ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اتنے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو دل چاہتا ہے توڑ لیں. تو کیا وہ ہم پارک میں لگے ہوئے پھول ہوں یا کسی کے گھر کے باہر لگے ہوئے پھول ہوں تو کیا ان کو بغیر اجازت کے توڑ سکتے ہیں یا ہمیں انہیں توڑنا جائز نہیں ہے؟ بس سلام. شکریہ. پارک ہو یا کسی کا نجی باغ ہو جہاں پھول کھلے ہوئے ہوں، پبلک پلیس ہو، وہاں سے ہم بغیر اجازت کے پھول یا پتی توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے. نہیں توڑ سکتے ہیں. آئیے اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. السلام علیکم مولانا صاحب. مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد کے بارے میں کوئی دعا بتا دیجیے کہ اولاد ہو. ہماری بہن ان کی یہاں اولاد نہیں ہے، کوئی دعا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس آیت کی تلاوت کرتی رہیں، قنوت میں پڑھتی رہیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو حرم امام حسین میں خود تشریف لے جائیں. انشاءاللہ وہاں سے اس بارگاہ سے
یقیناً اولاد فراہم ہو انشاءاللہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضور، میں ولایت حسین میسور سے بول رہا ہوں۔ حضور ہماری دعا ہے کہ خدائے بزرگ چینل ولڈ کے جملہ اراکین کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خدا آپ تمام کو طول عمر عطا فرمائے تاکہ یہ سلسلہ مدتوں چلتا رہے۔ ہمارا علاقہ میسور ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے، اس کے بعد شاید ہی کوئی شیعہ آبادی ہو، الا کیرلا میں تھوڑے بیپاری حضرات رہتے ہیں۔ صرف ایام اعزاء میں علماء کرام کی آمد ہوتی ہے، مگر آپ کے چینل سے یگانہ روزگار علماء کرام کے بیانات سننے کو ملتے ہیں۔ اور یقیناً چینل ون کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اور گھر بیٹھے آپ علماء کرام کے فیوز و برکات ان کے بیانات سے اور قرآن مجید اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات گھر بیٹھے حاصل کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری ساس بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ صحیح بات بھی کبھی بھی غلط سمجھ کے بڑبڑاتی ہیں، تو کہیں بہانہ وانا بناتے ہیں کوئی نیک کام کے لیے بھی، تو کبھی کبھی جھوٹ ہو جاتا ہے، کیا صحیح ہے؟ بول سکتے ہیں؟ یہ صرف ساس کا معاملہ نہیں ہے، گھر میں اگر بزرگ ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ایج ہو جاتی ہے اور گھر میں انسان رہتا ہے تو وہ اس کا مزاج الگ ہو جاتا ہے، جنریشن گیپ ہوتا ہے بیٹوں کے ساتھ میں، بہوؤں کے ساتھ میں، تو اگر ان سے جھوٹ بول کے باہر جایا جائے یا ان سے جھوٹ بولا جائے تو کیا جائز ہے؟ دیکھیں، شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت تو نہیں ہے جی۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے پرہیز کریں، اور ان کو مطمئن کرنے کے دوسرے طریقے ہیں، اس کو اختیار کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں۔ میرا رضوی امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو نجف سے کربلا واک ہوتی ہے 40 پر، اس کی کیا فضیلت ہے اور یہ واک کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میری پلیز رہنمائی کیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ ایام 40 میں خاص طور سے نجف سے کربلا یا بصرہ سے کربلا، مختلف مقامات سے لوگ حرم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور کئی کتابیں ہیں المزار نام کی، جی۔ مثلا بہار میں بھی المزار کی جلد ہے، جی، جس میں فضائل زیارت لکھے ہوئے ہیں۔ جی۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بھی معاشین لفظ ہے، جی، کہ جو پیادہ امام حسین علیہ السلام کی پیدل چل کر کے زیارت کرے گا، جی، وہ 40 کے لیے تخصیص ہے، اور غیر 40 میں بھی عام حالات میں بھی اگر کوئی شخص زیارت سرکار سید الشہداء علیہ السلام کرتا ہے پیدل، تو اس کے امام نے فرمایا ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث بھی ہے، سنت صالحین بھی ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے ہر آدمی کو چاہیے کہ امام حسین کی زیارت کو اس کے آداب کے ساتھ بجا لائے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعت جدہ علیہ السلام۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگلا سائل کیا کہتا ہے دیکھیں۔ میں جمشید پور سے بول رہا ہوں علی بھائی۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں شب جمعہ کو، تو بیچ بیچ میں مصائب بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور 2 بار 3 بار، اس کی وجہ سے کافی وقت بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام میں جانا ہے تو جلدی جانا ہے۔ دعائے کمیل کے درمیان میں 2-3 بار مصائب، مکمل ایک مجلس ہو جاتی ہے، کبھی حضرت علی اصغر، کبھی حضرت عباس، تو کیا یہ شریعتاً کہاں تک درست ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ آغا دعائے کمیل پڑھانے کے بیچ میں مصائب سید الشہداء علیہ السلام بیان ہوتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، دعاؤں کا ترجمہ ہو سکتا ہے کوئی نہ سمجھ رہا ہو، اور رقت لانے کے لیے، اخلاص و خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے مصائب سید الشہداء دعاؤں کے درمیان پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں انہیں دوسروں کے وقت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، بہت زیادہ نہیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ مومنین میں دلچسپی گھٹ رہی ہے تو شروع میں 2-4 جملے کہہ دیں، اور اس کے بعد سے دعائے کمیل کو جلدی پڑھا کر کے انہیں ثواب دعائے کمیل بھی حاصل ہو جائے، اور رغبت بھی ان کی
باقی رہے، شوق ان میں رہے، ایسا نہ ہو کہ طول دینے کی وجہ سے ان کے اندر بددلی پیدا ہو جائے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگلا سائل کیا کہتا ہے دیکھیں۔ آفتاب بول رہا ہوں، مزار پہ عورتوں کو جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال کئی بار آیا ہے، کئی بار جواب آپ نے بھی دیا، دوسرے علماء کرام نے بھی دیا ہے۔ مزارات مقدسہ پہ خواتین کا جانا کیسا ہے؟ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، تو اس وقت وہ مدینہ کی خواتین فاطمہ زہرا کے ہمراہ قبر جناب حمزہ اور شہدائے احد کی قبر پر گئی تھی۔ لہٰذا زمانے پیغمبر کا یہ عمل اس بات کی پورے طور سے شہادت دیتا ہے کہ عورتیں مزار معصومین، مزار شہداء پر جا سکتی ہیں۔ یہ جو وہابیت ہے یہ ان کے یہاں نکلا ہے، ورنہ اہل سنت کے یہاں بھی مزاروں پر جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسلمان چاہے شیعہ یا سنی ہوں مزارات پہ جانے کے قائل ہیں، جتنے بھی شیعہ سنی سبھی قائل ہیں، چونکہ وہابی لہٰذا، ورنہ سنی بھی قائل ہیں مزار کے اوپر جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خود پیغمبر کے مزار کے اوپر عورتیں جاتی ہیں۔ جی خیر، اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم، ہم گجرات سے بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مٹی پاک ہے لیکن اس کا کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ کیوں مٹی کو کھایا نہیں جا سکتا؟ بس یہی سوال تھا۔ بچی سوال کر رہی مٹی پاک ہے تو اس کا کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ بہت سی چیز پاک ہے، لکڑی بھی پاک ہے، لکڑی بھی نہیں کھائی جاتی، گھاس بھی پاک ہے، گھاس بھی نہیں کھائی جاتی، ہڈی بھی پاک ہے، ہڈی نہیں کھائی جاتی، تو ہر پاک چیز کھائی تو نہیں جاتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سائل کیا کہتا ہے؟ کیا ہم برتھ ڈے منا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم سالگرہ، ورش گاٹھ، برتھ ڈے منا سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنے اپنے گھروں میں محفلیں کریں اس دن، اور ذکر اہل بیت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کے لیے لوگ دعائیں کریں، اس کو تحفے دے دیں، اور انشاءاللہ تعالی جب ذکر اہل بیت سے جڑا رہے گا یہ عمل تو یقیناً باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں۔ جناب عالی، میں ولایت حسین میسور سے۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ 15-20 سال پہلے مولانا لنگرودی صاحب قبلہ، جو ایران کے عالم دین تھے، خوجہ مسجد میں امام جمعہ اور جماعت کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ان کے زمانے میں نماز غفیلہ جماعت سے پڑھائی جاتی تھی۔ آپ سے گزارش ہے مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرما دیں۔ آغا، میں اس زمانے میں چونکہ موجود تھا اور مجھے شرف حاصل ہے کہ آیت اللہ لنگرودی کے پیچھے جامع مسجد بمبئی میں نماز پڑھ چکا ہوں، اور ان کے زمانے میں نماز غفیلہ با جماعت، لیکن جماعت کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کیا جماعت کی نیت ہو سکتی ہے؟ جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں وہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ وہ صف میں، اس لیے اس کی دعائیں عام لوگوں کے لیے آسان نہیں ہیں، چونکہ لوگ نہیں پڑھتے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ ان دعاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے زور سے وہ پڑھ رہے تھے تاکہ لوگ دوسرے دہراتے رہیں، لیکن سب کی نمازیں فرادہ تھیں۔ میں خود اس کا شاہد ہوں کہ وہ نماز جماعت سے نہیں تھی، لیکن جماعت کی نیت نہیں ہوتی تھی اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام سیدہ فاطمہ، میں بنگلور سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ مغرب کے وقت کہتے ہیں کہ کچھ کھانا اور پینا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے مرحوم کو انہیں کھانا نہیں ملتا، کیا یہ سچ ہے مولانا صاحب؟ یہ کہتے ہیں، انہوں نے خود کہتے ہیں، اب کون کہتا ہے کہ مغرب کے وقت کھانا پینا نہیں چاہیے اس لیے کہ مرحومین کو پھر کھانا پینا نہیں ملتا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ نماز کے وقت واللہ یدعو الی دار السلام، وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص نہیں کسی وجہ سے پڑھ رہا ہے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ رہا اور کھا پی رہا ہے تو اس کا اثر قطعاً کسی دوسرے کے اوپر نہیں پڑتا، مرحومین سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں۔ مرحومین جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس طرح کا ان کا ان کی غذا اور ہے ان کی۔ آئیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ سر میں پنجاب سے بول رہا ہوں اور مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ اگر ہم کسی مزار پر جاتے ہیں اور دعا سلام کیسے کرنا ہے؟ یہ اگر ہم کسی مقدس مزار پہ جاتے ہیں جہاں کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا شریعت نے اجازت دی ہے، وہاں کس طرح سے ہم سلام کرنا چاہیے؟ دیکھیے مزارات پر عموماً
جو ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا خواتین معصوم یقوم سلام اللہ علیہ کے حرم میں ایک زیارت نامہ ہے، اس زیارت کو پڑھ لے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی جگہ کے اوپر کسی محترم کی قبر ہے تو وہاں جائے، سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ہدیہ کر دے، وہ کافی ہے۔ الحضور عند المزار، یہی زیارت کی تعریف ہے کہ کسی مزار کے قریب پہنچ جائے آدمی تو انشاءاللہ صلوات بھی پڑھ دے گا تو اس کا ثواب مرنے والے کو مل جائے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بھی سوال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخری اسلام ہے کیا اسلام امن و شانتی کا پیغام دینے کا مذہب ہے یا یہ آتنکواد کا مسئلہ ہے؟ آج کل پوری دنیا میں جو لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں سب لوگ ان کو آتنکوادی ہی سمجھتے ہیں۔ کیا ہے یہ مذہب؟ کیوں لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ کہتے ہیں لوگ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو آج کے زمانے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ میرے فرقے کا نہیں، یہ میرے فرقے کا نہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا لوگ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے، یہی چیز کا ہمیشہ افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ساری دنیا تو اب اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ شیعہ فرقے میں جہاد نہیں ہے، اور جہاد کے لیے امام معصوم کا ہونا شرط ہے۔ لہٰذا شیعہ فرقہ تو کسی کے اوپر بھی حملہ نہیں کر رہا، کسی کو قتل نہیں کرتا ہے، نہ کسی کو کافر کہہ رہا ہے، نہ کسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سعودی ہے یمن کے اوپر بمباری کر رہا ہے، سعودی ہے جس نے ابھی کئی کروڑ ڈالر کے اسلحے خریدے ہیں، وہ اسلحے کہاں صرف ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں پر سعودی صرف کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جہاں صحیح اسلام ہے وہاں کے اوپر خونریزی نہیں ہے۔ جو بات میز کے اوپر بیٹھ کے کی جا سکتی ہے اس کو بمباری کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا۔ حکومتوں کے بدلنے کا حق اس ملک کے لوگوں کو ہے، دوسروں کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے ملک میں گھس کر اس کی حکومت کے حکمراں کو ختم کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے بشار ہو یا یمن ہو، یہاں کے اوپر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان جگہوں کے حکومتوں کے حکمراں کو، بشار کو یا یمن کے صدر کو ہٹانے کے لیے سعودی اس وقت جی جان کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب یہ سارے دنیا کو اس بات کا، اور جو لوگ صاحب شعور ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کہ شیعت کے اندر دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی نہیں چاہتے کہ دہشت گرد بنے، صرف اور صرف وہابیت دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ القاعدہ ہے وہ بھی سعودی سے پیسے پا رہی ہے، داعش ہے وہ بھی پیسے پا رہی ہے، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ وہابیت۔ ورنہ تازہ آپ دیکھ لیے پاکستان کے اندر، پاکستان کی حکومت کب چاہ رہی ہے کہ وہاں پر خونریزی ہو، تو وہاں پر خونریزی ہو رہی ہے، وہ بھی لبنان میں خونریزی ہو رہی ہے، وہ بھی عراق میں خونریزی ہو رہی ہے۔ ہر طرف جو ہے خونریزی کا جو منبع اور چشمہ ہے وہ وہابیت ہے۔ وہ وہابیت اگر ٹوٹ جائے گی تو یہ خونریزی بھی بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت جلد وہابیت نیست و نابود ہونے والی انشاءاللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال تھا بھائی جان، اس کو آپ بتائیں گے، غسل جنابت کی ترکیب۔ غسل جنابت کی ترکیب دونوں طرح سے جو ہے، التماسی اور ترتیبی۔ دیکھیں بہت آسان ہے، توضیح المسائل میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ پہلے نجاست کو دھو لیں، دھونے کے بعد سے سر و گردن کو دھوئیں، پھر اس کے بعد سے داہنی پورشن کو دھوئیں، اور داہنی پورشن کو دھوتے وقت بائیں پورشن کا کچھ حصہ بھی شامل کر لیں۔ اسی طرح بائیں پورشن کو جب دھوئیں تو دائیں طرف کے حصے کو شامل کر لیں۔ اس طرح سے غسل ترتیبی ہو جاتا ہے۔ اور غسل التماسی ہے تو وہاں کے اوپر بھی یہ حکم ہے کہ نجاست کو برطرف کرنے کے بعد سے ایک مرتبہ اس پانی میں جھم سے اتر جائیں، اور نیت کر دیں۔ ہر نیت تو دونوں میں کرنی پڑے گی، تو نیت کرنے کے بعد اس کے بعد سے بعض مراجع کہتے ہیں کہ ہر عضو کو دھوتے وقت، عضو سے مراد ایک سائیڈ کو دھوتے وقت اس کو پانی سے الگ کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں بھی کرتے تو خود وہ کفایت کرے گا، پانی کے اندر بھی فقط ارادہ کر لیں کہ اب میں داہنی سائیڈ کو دھو رہا ہوں اور بائیں سائیڈ کو دھو رہا ہوں۔
بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا کو ایک چیز جاننا ہے, کیا کہ بنا وضو میں قرآن تلاوت کر سکتے کیا؟ قرآن مجید کو اگر بغیر چھوئے تلاوت کرے تو کیا اس میں وضو کی شرط ہے؟ دیکھیے اگر موبائل وغیرہ سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے جی. لیکن اگر خود قرآن مجید کھول کر کے پڑھ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آیات کے اوپر حاشیوں کو چھو سکتے ہیں, آیات کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے. آگے بڑھتے ہیں. بھائی مجھے ایک سوال پوچھنے کا تھا آپ سے. اگر میت کو ٹچ کرے اپن تو غسل میت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ پلیز ریپلائی می ایز سون ایز پاسبل. اگر میت کو, میں اس میں اضافہ کر دوں, میت ٹھنڈی ہونے کے بعد غسل سے پہلے اگر ٹچ کر لیں تو غسل میت کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر کہیں میت ابھی روح نکلی ہے اور گرم ہے جی تو اس وقت اس کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے. اور اگر میت ٹھنڈی ہو چکی ہے تو پھر غسل مس میت ضروری ہے. اور اسی طرح سے جس طرح سارے غسل جنابت ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں, میں ڈسٹرکٹ بلرام پور سے بول رہا ہوں. میرا نام کوثر علی ہے جو ہے. میں بہت سے علماء کے پیچھے نماز پڑھا ہوں, جیسے مولانا خمینی صاحب کو دیکھیے, مولانا خوئی صاحب, مولانا موسوی صاحب. ماشاءاللہ ان کی داڑھیاں جو ہے اتنی بہترین, اتنی اچھی لگتی ہیں جو ہے جیسے ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہو. پھر حضرت جو ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ہمارے مومنین بہت سے دیگر مومنین ہیں, بہت سے علماء ہیں جیسے آپ ہیں جو ہے, اتنی آپ کی داڑھیاں مطلب اتنی چھوٹی کیوں ہے, اتنی باریک کیوں ہے؟ نماز کے حالت میں لوگ ننگے سر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے جو ہے, اس کا کیا احترام ہو یہ ہے؟ بس یہ ہم کو تھوڑا اس کے لیے مطلب پوچھنا ہے آپ سے. یہ ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں, جو بزرگ علماء کرام ہیں, ان کی داڑھی ایک مشت تک ہوتی ہے, ہماری داڑھی جیسے ہے یہ کم ہے, اور میں جیسے نماز میں سر ڈھک کے ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھتا ہوں, شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے داڑھی تو ہماری آپ دونوں کی داڑھی محسوس کی جا رہی ہے, ٹی وی والے دیکھ رہے ہیں جی. جہاں جہاں تو داڑھی ہم لوگوں کی اس طرح سے, وہ مراجع ہیں ان کی عظمت و اعتبار کے اعتبار سے ان کے شایان شان وہ داڑھی ہے جی. لہٰذا اس طرح کی داڑھی اگر کوئی بازاری رکھ بھی لیتا ہے جی تو اس کی داڑھی اس پر زیب نہیں دیتی ہے. ہم لوگوں کی داڑھی ہم لوگوں پر زیب دے رہی ہے. اور رہا ٹوپی لگانے کا مسئلہ, تو ٹوپی لگانے ہر وقت مستحب قرار دیا, تغطیۃ الراس. بالخصوص اگر آدمی طہارت کے لیے بیت الخلاء گیا ہے تو وہاں مستحب ہے کہ ٹوپی لگائی جائے, اور اگر حالت نماز میں ٹوپی نہیں لگا رہا ہے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ نماز گزار کا ایک لباس ہے جو توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے, لباس مصلی, لہٰذا لباس مصلی میں ٹوپی نہیں آتی. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب میرے سوال یہ ہے, اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی نماز قضا ہو, اور اگر میں والد کی قضا نماز پڑھنا چاہوں لیکن میرے خود کی بھی نماز قضا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی قضا نماز ادا کریں یا اپنے والد مرحوم کی قضا نماز پڑھیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. یہ ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ اگر والد یا کوئی اور بھی جو ہمارے مرحومین گزر جائیں تو ان کی نماز قضا, خود کی ہماری نماز قضا ہے, ان کی نماز قضا تو پہلے مقدم کیا جائے؟ اگر خود کسی کے اوپر نماز واجب ہے تو پہلے وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے جی, اور جب اس سے وہ فارغ ہو جائے تب جا کر کے وہ کسی دوسرے کی نماز قضا پڑھ سکتا ہے, ورنہ نہیں پڑھ سکتا. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں میری دعا, ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی, ہم نے تو 40 دن بہت سے اعمال کیے پھر بھی ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوئی. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ ایسا پیغام دیجیے کہ دعا آپ کی کیوں مستجاب نہیں ہوئی, اور ان لوگوں کا ایمان دعا سے ختم ہوتا جاتا ہے تو ان کا ایمان بھی سلامت رہے. میری یہ گزارش ہے مولانا صاحب سے. خدا حافظ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی, ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی, ان کے لیے کیا ہو؟ دیکھیے دعا خود ایک عبادت ہے جی,
جیسے دعا مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے، روح عبادت ہے، جان عبادت ہے. جی بے شک. اور مرحوم فہد ہلی نے اپنی کتاب عدت الدائی میں لکھا ہے کہ روز قیامت کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو ان کے عمل کی نیکیاں دی جائیں گی. تو کچھ ایسی نیکیاں دی جائیں گی کہ وہ پوچھیں گے کہ پالنے والی یہ میرے کس عمل کی نیکی ہے. تو جواب الہی ہوگا کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کے بدلے دیا جا رہا جو دنیا میں تم نے کی تھیں اور میں نے مستجاب نہیں کی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ دعائیں رب العزت نے اپنی مصلحت سے قبول نہیں کیا ہے، مگر وہ ضائع نہیں جائیں گی. وہ اس کا اجر انشاءاللہ روز قیامت پروردگار عالم مرحمت فرمائے گا. بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ اگر ہر دعا قبول ہی ہو جاتی تو جناب زینب تو روز عاشور، صبح عاشور، عصر عاشور، شب عاشور دعا ہی کر رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی سلامتی کے لیے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو وہ شخص گنہگار کہا جائے گا. ایسا نہیں ہے. دعا رب العزت کی مصلحت پر قبول ہوتی ہے اور اس کی مصلحت کی بنیاد پر عطا کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہلو، میں نام نہیں بتا سکتی لیکن میرا سوال ہے کہ میرا ہسبینڈ ہم ساتھ رہنا چاہتے لیکن کسی وجہ سے ہمارا ڈیورس ہوا ہے. میں ڈیورس پیپر پر اپنے سائن کر دی تو کیا ہمارا ڈیورس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ میرا کوئی سوال کا جواب چاہیے. صرف طلاق نامے پر سائن کر دینے سے طلاق ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شرائط طلاق ہیں. اگر وہ شرائط طلاق کے ساتھ ہوئی ہے طلاق تو یقیناً، اور طلاق دینے کا حق شوہر کو ہے. اس میں شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عورت پاک ہو. اگر عورت پاک ہے اور 2 عادل گواہ ہیں اور ایک طلاق پڑھنے والا ہے تو ان تمام شرائط کے ساتھ اگر طلاق واقع ہوئی ہے تو صحیح ہے. اگر یہ شرائط طلاق نہیں پائی جاتی تو طلاق صحیح نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا نام ہے ابو طالب پٹھان، کلول، گاندھی نگر ضلع. میں پوچھ رہا تھا کہ مجھے اگر جیسے باہر گیٹ کے باہر ہمیں کوئی بھی پارا پڑھنا ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اگر قرآن مجید پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کہیں سے بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا شروع سے پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، قرآن مجید کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، کسی سورے کو پڑھا جا سکتا ہے، کسی آیت سے شروع کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو ترتیب سے پڑھ رہا ہے تو اس کو انجام تک پہنچا دیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. غلام رضا بول رہا ہوں واٹرلو کینیڈا سے. میرا کویشچن ہے کہ یہ اگر کسی شر فساد سے بچنے کے لیے کوئی قطع رحمی کرے یعنی رشتہ داروں سے نہ ملے، کیا یہ جائز ہے اگر ساتھ رہنے سے کوئی شر اور فساد میں مبتلا ہونا ہوتا ہے؟ واٹرلو کینیڈا سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے جہاں شر کی قوی امید ہو کہ یہاں شر ہوگا وہاں قطع رحمی کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ خود قطع رحمی تو حرام ہے لیکن رفع شر واجب ہے. شر کو برطرف کرنا واجب ہے. اگر علیحدگی کے ذریعے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فساد ختم ہو جائے گا تو یہ اس فساد کو ختم کریں. اور قطع رحم کے لیے گھر کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. دور رہ کے بھی آدمی اپنے روابط کو اپنے عزیزوں سے استوار رکھ سکتا ہے. لہٰذا اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ دور ہو جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے تو شر نہیں ہوگا تو یقیناً ان کو عمل کرنا چاہیے اور پھر ان عزیزوں سے، اقربا سے، والدین سے، بھائی بہنوں سے روابط کو رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہنگن گھاٹ مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. میرا نام مظہر حسین ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نمازیں ہم لوگ 3 وقت میں ملا کے پڑھتے ہیں تو ابھی جیسے علی عباس خان صاحب نے کو بتایا کہ اگر فرائض نماز پڑھ رہے ہو تو الگ الگ 5 وقت میں پڑھیں. تو ہمارے یہاں تو ظہرین کا ٹائم، مغربین کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو مہربانی کر کے اس کی وضاحت کریں کہ ظہر کب پڑھی جائے اور اس کے کتنے عرصے بعد عصر پڑھی جائے اور مغرب کب پڑھی جائے اور اس کے بعد عشاء کتنے عرصے بعد پڑھی جائے. والسلام. نماز جو ہمارا طریقہ ہے دونوں طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، ملا کے بھی ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں جیسے کہ سرکار ختم مرتبت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سنت ہے دونوں طرح سے پڑھنے کی، لیکن اگر الگ الگ پڑھ رہے ہیں ہم نماز تو عصر کا وقت کیا ہوگا اور عشاء کا وقت کیا ہوگا؟ دیکھیے نمازوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اول زوال سے جی نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جی۔ اگر 4 رکعت نماز کسی نے، اور اگر مسافر ہے تو اگر اس نے 2 رکعت نماز ادا کر لی اول زوال جی تو اب ان کے لیے داخل ہو جاتا ہے وقت عصر، جی۔ اور اگر وقت عصر میں وہ چاہیں تاخیر کرنا تو تاخیر کر سکتے ہیں، بیچ میں دعائیں پڑھنے لگیں، تعقیبات میں لگ جائیں، لیکن اگر بر وقت انہوں نے دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی ہمارے یہاں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ظہر کو اس کے اول وقت پڑھ لے اور پھر اس کے بعد سے تاخیر سے نماز عصر پڑھے جو اس کا وقت گزر جائے تو پھر رزق میں کمی ہوتی ہے۔ جی لیکن اول وقت جو ہے کہ جو سایہ ہے شاخص کے اعتبار سے، اگر سایہ شاخص کے 2 ہاتھ آگے بڑھ جائے تو وہاں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی مختصر سے بریک پہ، بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔